اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن شان ماہ رمضان۔ میں ہوں آپ کا اپنا میزبان حافظ محمد ظہیر احمد۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک میں روزانہ افطاری کے وقت ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج رمضان المبارک کا دوسرا روزہ ہے اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے اپنی دی ہوئی طاقت سے، صحت سے اور دی ہوئی زندگی سے ہمیں ایک بار اور یہ روزہ نصیب فرمایا کہ ہم یہ روزہ رکھ سکیں، اس کی عبادت کر سکیں اور اس کے ذکر و اذکار کر سکیں۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ مسلمانوں کے لیے ایک تحفہ ہے، تحفہ ایسا کہ بے مثال، جس کی کوئی قیمت ہی نہیں، کیونکہ اصل میں چیز یہ ہے کہ ہم اس تحفے کی قدر کرنے کا ہمیں پتہ نہیں ہے، اس تحفے کی قیمت کا ہمیں پتہ نہیں ہے اور ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس مہینے میں ہم کیا کیا حاصل کر سکتے ہیں اور کیا کیا ہم جو ہے نا، دیکھیں کوئی بھی بات ہے دنیا کی، آپ مثال لے لیں، اگر ایک حکومت ہے، اس حکومت کا جو بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ اگر میری یہ حکومت ہے، میں اس حکومت میں یہ بھی فائدہ لے لوں، میں یہ بھی فائدہ لے لوں، میں اپنا قرضہ معاف کروا لوں، میں یہ کر لوں، میں وہ کر لوں، تو وہ ظاہری بات ہے اپنی حکومت کے بل پہ وہ یہ سوچتا ہے اور یہ کرتا ہے۔ تو اسی طرح جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو یہ بھی ایک ایسا سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا انعام ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا پرپوز ہے کہ مسلمانوں کے لیے بڑی خوش قسمتی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ ایک ایسے انعامات عطا کرتا ہے کہ اگر آپ نفل پڑھیں گے میں آپ کو فرض کا ثواب دوں گا، اگر آپ ایک فرض پڑھیں گے تو میں 70 فرض کا ثواب عطا کروں گا، اگر آپ 1 روپیہ صدقہ دیں گے تو میں 70 روپے کا ثواب عطا کروں گا۔ اسی طرح رمضان المبارک میں ایک نیکی کے بدلے 70 گنا زیادہ جو ہے اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو پھر کیوں نہ ہم کہیں کہ یہ بونس کا مہینہ ہے، یہ ایک اضافی تنخواہیں ملنے کا مہینہ ہے۔ آگے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمیں نماز کا ثواب ملتا ہے، صدقہ کرتے ہیں، صدقے کا ثواب ملتا ہے، لیکن یہ مہینہ ایسا ہے کہ جس میں ہم جو بھی کام کریں گے ہمیں 70 گنا۔ اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رمضان المبارک میں ثواب جو ہے وہ میں 70 گنا زیادہ عطا کروں گا، لیکن خدا نخواستہ اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اسے گناہ کا ہی ثواب ملے گا۔ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی ورا اور ورا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا یہ ایک عالم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمانوں کو بخشنے کے لیے، حضور کی امت کو بخشنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا، کیونکہ حضور علیہ السلام نے اپنی امت کی خاطر بڑی دعائیں کی، غاروں میں جا کے روتے رہے، عرش پر گئے، معراج پر گئے تو رب ہب لی امتی، یا اللہ میری امت بڑی گناہ گار ہے، یا اللہ میری امت کو بخش لے، میری امت بڑی گناہ گار ہے۔ تو ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے یہ بخشش کے سما بنائے ہیں، یہ بخشش کے بہانے بنائے ہیں، یہ بخشش کے ذریعے بنائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک عطا کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کا اجر و ثواب عطا کر دیا، لیلۃ القدر تلاش کرنے کا، طاق راتوں کو تلاش کرنے کا، طاق رات کا، لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا، اس میں بڑا اجر و ثواب رکھ دیا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ چیزیں یہ ہمیں کس لیے ملی ہیں؟ یہ ہمیں حضور علیہ السلام کے صدقے سے ملی ہیں اور ہماری بخشش کے ذریعے سے ملی ہیں۔ اگر ہم اس کے باوجود، اتنی سہولتیں ملنے کے باوجود، اتنے فائدے ملنے کے باوجود اگر ہم اس مہینے میں اپنی بخشش نہیں کروا سکتے، اپنے گناہ معاف نہیں کروا سکتے، تو یہ ہماری بدقسمتی ہے اور اس بدقسمتی کا کوئی حل ہی نہیں ہے۔ کیونکہ ہم جب ہم نماز پڑھنے کے لیے، سحری کرنے کے لیے اٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تب بھی جو ہے نا ہمیں ثواب عطا کرتا ہے، بسترا ہمارا جو ہے وہ دعا کرتا ہے، جوتا دعا کرتا ہے، وضو کرنے کے لیے جو ہے پانی دعا کرتا ہے، یہاں تک آپ جب قدم چلیں گے تو تب بھی جو ہے نا وہ آپ کے جو قدم ہے وہ اللہ تعالیٰ ایک ایک قدم پہ جو ہے وہ نیکیاں عطا کرتا ہے۔ تو اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے، اس سے بڑی اور کیا سہولت ہو سکتی
सकती है, इससे बड़ी और क्या हमें फेवर मिल सकती है। तो नाज़रीन कराम, ये दुनिया फ़ानी है, ये दुनिया आजिज़ी है, इसको छोड़ के हमने जाना है, इसको छोड़ के हमने कब्र में जाना है। आखिर वो ज़िंदगी वही है, हमेशा के लिए ज़िंदगी वही है। तो नाज़रीन कराम, आज हमने दूसरा रमज़ान मुबारक है, दूसरी रमज़ान मुबारक की ट्रांसमिशन है। हम इंशाअल्लाह 30 रमज़ान मुबारक तक आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे और मुख्तलिफ उलमाए कराम के साथ आपकी मुलाकात भी करवाते रहेंगे, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू भी करवाते रहेंगे। हम इंशाअल्लाह जो हम कर सकते होंगे, जो आवाज़ सिटी 49 जो अपने नाज़रीन के लिए बेहतर से बेहतर करेगा, इंशाअल्लाह हम अपने नाज़रीन के सामने पेश होते रहेंगे। आज इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, पहली दफ़ा हमारे स्टूडियो में वो तशरीफ़ लाए हैं, पहली दफ़ा हमारे प्रोग्राम की वो ज़ीनत बने हैं और मैं उनको वेलकम भी करता हूँ। मेरी मुराद जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना हाफ़िज़ मोहम्मद जमील साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और पहली दफ़ा आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, मैं आपको वेलकम भी करता हूँ और आवाज़ सिटी 49 की पूरी टीम की तरफ से मैं आपको वेलकम करता हूँ। तो अल्लामा साहब, आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो रोज़े के बारे में है। देखें, रमज़ान मुबारक है, इसमें जो भी मौजू शुरू कर लें वो भी मौजू बड़ा लंबा है, उसका अजर और सवाब बयान करते जाएं, आपकी सांसें ख़त्म हो सकती है, ज़िंदगी ख़त्म हो सकती है, उसका अजर और सवाब जो है वो ख़त्म नहीं हो सकता, ये बात हकीकत है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी हाज़िरी लगाएं, हम अपने नाज़रीन तक ऐसी चीज़ें पहुँचाएँ कि जिन पर वो अमल करके वो अपनी ज़िंदगी और अपने जो गुनाह हैं वो बख्शवा लें और अपनी आखिरत जो है वो संभाल लें। तो रामा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। तो मेरा सबसे पहला जो सवाल है वो भी यही है आपसे कि रोज़े का जो लुग़वी और इस्लाही मफ़हूम क्या है वो हमारे नाज़रीन को बताएं। हमें ये पता तो चल जाता है रमज़ान मुबारक आ गया जी, रमज़ान हमने रोज़ा रखना है, हमने सुबह उठ के सहरी करनी है, हमने नमाज पढ़नी है, हमने कुरान पढ़ना है, लेकिन नहीं है कि भूख प्यास बर्दाश्त करें। अल्लाह ताला कभी भी भूख प्यास को बर्दाश्त, यानी कि वो उसी आपकी भूखी जो हमें हमारी भूखी ज़रूरत नहीं है, उसे हमारी प्यास बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला देखता है तो तकवा देखता है, अल्लाह ताला देखता है तो मोहब्बत देखता है, अल्लाह ताला देखता है। जब देखें इंसान के सामने चीज़ें पड़ी होती हैं तो इंसान उनको हाथ तक नहीं लगाता तो अल्लाह ताला खुश होता है। अल्लाह ताला अपने फरिश्तों को फरमाता है, देखो मेरा बंदा कि जो है वो उसके सामने सारी नेमतें पड़ी हुई हैं, लेकिन वो मेरी रज़ा की खातिर, मेरी खुशी की खातिर वो उनको हाथ नहीं लगा रहा। तो आप रोज़े के लुग़वी और इस्लाही मफ़हूम बयान करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ हाफिज़ मोहम्मद ज़हीर साहब का कि इनके तवस्सुल से हमें रोज़े के बारे में, इसके फ़वाइद और अजर सवाब के बारे में कुछ बोलने का मौका मिला है। तो आपने जैसे कि पूछा कि रोज़े का लुग़वी और इस्तिलाही मफ़हूम क्या है। रोज़ा असल में इसको अरबी में सौम कहते हैं। सौम कहते हैं, जी बिल्कुल। सौम का लुग़वी माना है रोकना, अल-इम्साक। तो अल-इम्साक इसको कहते हैं रोकना। तो अल-इम्साकु अनिल अक्ली वश्शुर्बी वल जमा' मअ निय्यति, कि रोज़े का इस्तिलाही मफ़हूम फिर इस तरह होगा कि अपने आप को, अपने नफ्स को खाने पीने और अमले ज़ौजियत से रोकना अल्लाह की रज़ा के लिए। सुबह सादिक से लेकर तुलुए, जो सुबह सादिक होता है ना, वो सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक, ये सारे दिन अपने आप को खाने पीने और अमले ज़ौजियत से रोकना सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए, इसको हम रोज़ा कहते हैं। और रोज़ा अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर फ़र्ज़ किया है, जैसे बाकी इबादत मसलन नमाज, हज, 5 रुकनों में से एक रुकन है। जी, ये एक रुकन है रोज़ा, ये भी मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है कि कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं जिस तरह पहली उम्मतों पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए थे, ताकि तुम मुत्तकी परहेज़गार बन जाओ। और फमन शाहिदा मिनकुम शहरा फलयसुम, रब फरमाता है कि तुम में से जो कोई भी बंदा, जो कोई भी बालिग है, वो जब रमज़ान का चांद देख ले तो उस पर फ़र्ज़ है कि वो रमज़ान के रोज़े रखे। सुभान अल्लाह, बेशक, यानी कि रमज़ान के रोज़े मुसलमानों पर फ़र्ज़ कर दिए गए, हर आकिल और बालिग पर। जी, हर आकिल और बालिग पर ये रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं।
جی بالکل علامہ صاحب، بالکل جس طرح آپ نے فرمایا کہ ہر عاقل اور بالغ پر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں، اور روزے کا معنی بھی یہی ہے کہ ناظرین، میرا بات کرنے کا، یہ سوال کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ہمارے ناظرین کو پتہ چل جائے کہ ہم نے بھوک پیاس برداشت نہیں کرنی، ہم نے خالی جو ہے پیٹ کو جو ہے نا تکلیف نہیں دینی اپنی، جو ہے نا ہم نے ہر چیز کا ہر چیز سے رکنا ہے، رب کی رضا کے لیے ہر چیز سے، آنکھ کا روزہ رکھنا ہے، ہم نے زبان کا رکھنا ہے، ہم نے یہ سوچنا ہے ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ہمارے جو ہے نا ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ہماری کسی کوئی ایسا عمل نہ ہو جس سے دوسرے کو تکلیف ہو۔ تو علامہ صاحب، روزے کا اجر و ثواب کیا ہے، یہ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ روزے کا اجر و ثواب تو بہت زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم پہ کرم کرنا چاہتے ہیں، بے شک بخشش کا ذریعہ، بخشش کا ذریعہ ہے۔ دیکھیں نا، سخی جو ہوتا ہے نا، وہ دو طرح کے ہوتے ہیں سخی۔ ایک ہوتا ہے نا سخی، یہ کہ محتاج اس کے پاس آتا ہے اور وہ محتاج کو کوئی نہ کوئی چیز دے دیتا ہے، ایک یہ ہے سخی۔ اور دوسرا سخی وہ ہے جو خود چل کر محتاج کے پاس جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ باقی عبادتیں دیکھیں، جو نماز ہے اس میں ہم جاتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور زکوٰۃ ہم غریبوں کو دیتے ہیں، لیکن یہ جو روزے ہیں یہ ایسے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے خود ہم پہ کرم فرمایا ہے، اور یہ رمضان کا مہینہ ہم پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں لٹانے آیا ہے۔ ہم خود چل کر نہیں آتے، بلکہ روزہ رمضان یہ خود ہمارے پاس چل کے آتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم پہ کرم فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بخشش کا یہ ذریعہ دیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من صام، کہ جس نے روزہ رکھا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، تو اس کے سارے صغیرہ کبیرہ، جو صغیرہ کبیرہ گناہ ہیں وہ بخش دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، جی اتنی زیادہ فضیلت ہے رمضان کے روزے رکھنے کی۔ جی بالکل ناظرین، رمضان کے روزے کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا ثواب، باقی ساری چیزیں مثال کے طور پہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے جو کرام کاتبین ہیں وہ لکھ لیتے ہیں اس نے نماز پڑھی ہے، اس نے اچھا کام کیا ہے، اس نے اس کی مدد کی ہے، یہ ساری چیزیں ہماری لکھ لی جاتی ہیں۔ لیکن جب روزے کی باری آتی ہے تو دیکھیں، جتنا بڑا کام ہو، جتنی بڑی بات ہو، جتنی بڑی ذات ہو، پھر انعام بھی اتنا بڑا ہی ملتا ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا ثواب جو ہے وہ بھی میں دوں گا۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک جو دروازہ ہے وہ روزے داروں کے لیے ہے، اور اس دروازے سے روزے دار ہی گزریں گے، اس دروازے سے روزے دار ہی گزریں گے۔ اب دیکھیں، وہ مالک ہے، وہ ذات ہے، وہ بڑی شانوں والی ذات ہے، بڑی برکت ذات ہے، اور جب ایک بڑی ذات نے اب دیکھیں کوئی بھی کام ہے، مثال کے طور پہ ہم ادنا سے، ہم چھوٹے سے لوگ ہیں، چھوٹے لو طبقے کے لوگ ہیں، اگر ہمارا رابطہ وزیر اعظم سے ہو جائے، وزیر اعظم ہمیں کہیں کہ آپ یہ کام کرو، اس کا جو ہے نا میرے ساتھ ڈائریکٹ جو ہے نا اس کا تعلق ہے، تو ہم جو ہے وہ بڑے اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھے کہ یار ہمیں وزیر اعظم نے یہ بات کہی ہے، ہمیں یہ ہمارے بادشاہ نے یہ بات کی ہے، اور بادشاہ پتہ نہیں کیا کرے گا، بادشاہ پتہ نہیں کیا انعام عطا کرے گا۔ تو ناظرین کرام، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہو، جو مالکوں کا مالک ہو، جو ساری دنیا کا، ساری کائنات کا، ساری جند پرند جتنے بھی دنیا ہے، جو ہواؤں کا، جو فرشتوں کا، جو جنات کا، ہر چیز کا مالک ہو، جو جس کی قدرت ہر چیز پر کامل ہو، تو ناظرین اس کے اجر و ثواب اور اس کے انعام کا ہمیں کتنا جو ہے نا فائدہ ہوگا، اور وہ کتنا ثواب عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا جو ثواب ہے وہ میں ہی عطا کروں گا، اور روزے کا ثواب جب اللہ تعالیٰ عطا کریں گے تو ہم بے شک ایسی بات ہے کہ ہم جو ہے بھرپور ثواب کی امید رکھ سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیں یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے یہ بخشش کا مہینہ ہے، ہمیں بخشش مانگنی چاہیے، اور اس میں بھی اگر ہم بخشش نہ کروا سکے تو پھر ہمیں مسلمان ہونے کا کیا فائدہ، کہ اگر ہمیں ایک ایسا مہینہ مل جائے، ایسا مہینہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جائے تو اس میں ہم جو ہے بخشش نہ کروا سکیں۔ ناظرین کرام، یہ ایک بڑا ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ تو جی، یہاں پہ آپ کے یہ حدیث میں یہاں پہ نوٹ کروا دوں کہ
آپ نے بخشش کا ذریعہ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کہ حضور علیہ السلام ایک مرتبہ اپنی ممبر شریف پر چڑھنے لگے تھے تو جبرائیل علیہ السلام، بڑی مشہور و معروف یہ حدیث مبارکہ کہ حضور علیہ السلام جب پہلی سیڑھی پہ چڑھے تو جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے آئے اور فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے آمین. جب دوسری سیڑھی چڑھے تو پھر آواز آئی آمین، تیسری سیڑھی چڑھے تو پھر آواز آئی آمین. صحابہ کرام جو پاس بیٹھے تھے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے جب تینوں سیڑھیاں چڑھی ہیں ممبر شریف کی تو آپ نے آمین پڑھا ہے، آمین کہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ہمیں تو کوئی سمجھ نہیں آئی. تو آگے سے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، جب میں پہلی سیڑھی لاما صاحب ابھی نا وقفے کا جو ہے نا ٹائم ہو رہا ہے، انشاءاللہ آپ سے گفتگو یہیں سے جاری رہیں گے. ناظرین ابھی وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.